رنگے آسماں قسط نمبر 50۔ راج محل میں بچھو رام وہ واحد شخص تھا جسے پیش آئند حالات کا اچھی طرح اندازہ ہی نہیں بلکہ پوری جانکاری بھی تھی کہ اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ کم و بیش یہی کچھ نجو بائی بھی جانتی تھی، جسے راج محل کے مکین تخلیہ گاہ کی ایک ایسی ودھوا سمجھے ہوئے تھے جس نے اب پوجا پاٹ کو ہی اپنا مقصد بنا لیا تھا، جبکہ کوئی اس کے اصل مقصد کو نہیں جانتا تھا کہ یہ دونوں ہی کس طرح اندر ہی اندر راج محل کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں مصروف تھے۔ بچھو رام نے بغاوت کا جو بیج بو رکھا تھا، اس کے نتائج کا اگرچہ بھی وقت نہیں آیا تھا، تاہم اس نے بڑی مکاری کے ساتھ ایک پالا ضرور مار لیا تھا۔ اس نے ناگرا فوج کے نائب سالار آتما شکلے کو ساتھ ملا لیا تھا۔ دلی سے بمبئی اور مہاراشٹر پونا سے گولکنڈا کی ریاستیں تک انگریز حاوی ہو چکے ہیں۔ ان سے لڑنا اپنی بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ کیا بہتر نہیں کہ ان سے ساز باز کر کے عیش و آرام سے زندگی گزاری جائے اور اقتدار کے مزے بھی لوٹے جائیں؟ بچھو رام نے نائب سالار کو جب پورے طور پر اپنا ہم خیال ہوتے دیکھا تو یہ سب کہہ ڈالا۔ اقتدار؟ 46 سالہ آتما شکلے حیرانی اور کچھ مسرت سے بچھو رام کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، اقتدار، جو اب یہاں ناگرا میں چند گھڑیوں کا مہمان ہے۔ بچھو رام بھویں اچکا کر اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اگلی چند ساتوں کے بعد سالار کو، جو پہلے ہی کافی عرصے سے راج محل کی بدلی فضا کے باعث گومگو کا شکار تھا، بچھو رام نے اسے نئی راہ سجا دی تھی، وہ رام ہو چکا تھا۔ ہم اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلے تمہیں سیناپتی بنائیں گے۔ مہارانی نجو بائی کے ساتھ وفاداری کرنے پر قیمتی انعام و کرام کی بارش الگ ہوگی تم پر۔ آتما شکلا نے فوراً ساتھ دینے کی حامی بھر لی تھی۔ جنگ سے ہر کوئی خوفزدہ تھا۔ راج محل کے مقتدرہ کی رائے یہی تھی کہ انگریزوں سے ٹکر لینے کے بجائے ان سے وہی مذاکرات کامیاب بنائے جائیں جو مہاراجہ چندر گپتا کی پالیسی تھی، اور نئے راجہ کی پالیسی ناگرا کو جنگ اور تباہی کے دہانے کی طرف دھکیل رہی ہے۔ پروپیگنڈے کی یہ لہریں ہواؤں کے دوش پر راجہ پرتاپ کمار کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی، مگر وہ اسے کسی سازش کا شاخسانہ سمجھنے کے بجائے ایک روایتی اختلاف کا نام دے کر درگزر کرتا رہا۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جب چھپے ہوئے سازشوں کی چال کامیابی سے انقران ہونے لگتی ہے، اور وہی ہو رہا تھا۔ بچھو رام چن چن کر ایسے آدمیوں کی تلاش اور اس کا ذہن خراب کرنے میں بہت پہلے سے مصروف تھا۔ نائب سالار کو ساتھ ملانے کے بعد بچھو رام نے رات کے اسی مخصوص پہر میں تخلیہ گاہ کا رخ کیا جہاں کچھ دنوں سے وہ جا نہ سکا تھا۔ وجہ اس کی تازہ ترین مصروفیات تھی۔ تخلیہ گاہ میں داخل ہوتے ہی وہ سب سے پہلے مہاراجہ کی زرق برق پوشاک پہننا نہیں بھولا تھا۔ وہ اپنی اوقات بھلا چکا تھا، نہیں جانتا تھا کہ یہ لباس فاخرہ اس پر کس قدر بھاری پڑنے والا تھا۔ پوشاک پہننے کے بعد اس نے سیدھا اندر کا رخ کیا جہاں نجو بائی حسب سابق گمسم بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر چونکی اور ہمیشہ کی طرح بچھو رام کو اپنے مرحوم شوہر کا شاہانہ لباس پہنے دیکھ کر اس کے اندر نفرت و غیظ کی چنگاریاں پھوٹنے لگی۔ عورت کتنی ہی بری ہو، مگر وہ اپنے شوہر، اور وہ بھی جو اچانک اور ناگفتہ بے حالت میں داغ مفارقت دے چکا ہو، کسی دوسرے آدمی کو اس لباس میں کبھی برداشت نہیں کرتی۔ اور پھر وہ بچھو رام جیسے ایک بے حیثیت شخص پر جو اس کے غلاموں کا بھی غلام تھا، لیکن تقدیر نے بھی شاید نجو بائی کو اس کے کرتوتوں کی سزا ہی دی تھی جو بچھو رام کی صورت میں اسے ہر وقت ملتی رہتی تھی۔ وہ اب اسے انگلی جتنا بھی نہیں چھیڑ سکتی تھی، لہذا اس نے بھی فوراً اچھے وقت کا انتظار اور موقع محل کے مطابق کسی زخمی ناگن کی طرح کینچلی بدل لی تھی۔ اس کے حسین چہرے پر مسکراہٹ کی ملمہ کاری سج چکی تھی۔ مہارانی جی، اپنے سنگھاسن کے لیے تیار ہو جائیں کہ اب تو ناگرا کی چوٹیاں بھی آپ کی فتح و مسنت کے سنکھ اور ڈمرو بجانے لگی ہیں۔ بچھو رام نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے خوب لہک لہک کر کہا تھا۔ پھر اس کے چہرے پر اپنے لیے استقبالیہ مسکراہٹ پر اس نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ نجو بائی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نشست سے اٹھی اور اپنے صحت مند وجود کی دلکشی کو بچھو رام کی کھپچی سے بازوں کے حوالے کر دیا۔ نجو بائی کے لیے اب اس کا وجود دن بدن ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا، مگر وہ مجبور تھی اور موقع محل کی منتظر تھی، سو ایک غم ملکہ ایک غلام کی یہ چہلیں برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ کچھ بھی نہ ملے ہوئے کو اچانک بہت کچھ مل جائے تو وہ سیر ہونے کے بعد اور گرسنا ہو جاتا ہے۔ بچھو رام کا بھی یہی حال ہونے لگا تھا۔ بلاخر نجو بائی نے اسے دھیرے سے الگ کیا اور اٹھا کر بولی، آخر پتہ تو چلے اب تم کون سا تیر چلا کے آ رہے ہو؟ کوئی ایسا ویسا میری رانی مہارانی؟ بچھو رام بھی جیسے سرور میں آ کر بولا، انگریز سرکار کی فوجیں روانہ ہو چکی ہیں۔ راج محل کے اندر میں نے جڑیں کاٹ ڈالی ہیں، راج محل کی یا اس مورخ پرتاپ کی۔ نجو بائی نے نفرت سے ہونٹ سکیڑ کر کہا۔ ایسے میں اس کا حسین چہرہ نفرت اور غیظ تلے عجیب ہی لگ رہا تھا۔
ارے میری مہارانی، اس مورخ کی تو بات کر رہا ہوں۔ بھلا ہمارے اس سنگھاسن راج محل کو کیا ہو سکتا ہے؟ بچھو رام اسی طرح مخنث کی طرح لہک لہک کر بولا۔ تمہارے حامیوں کو میں اکٹھا کر رہا ہوں، اب بھی راج محل میں ہمارے وفاداروں کی کوئی کمی تھوڑی ہی ہے مہارانی جی۔ اس کی بات سن کر وہ بولی، بچھو رام پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ انگریز سرکار ہمیں کچھ نہیں دے گی، وہ یہاں اپنا قبضہ جما لے گی اور ہم سب قید خانے میں ہوں گے۔ نجو بھائی کے لہجے میں ہراس اور خدشات تھے۔ ہرگز نہیں ملکہ عالیہ، ملکہ عالیہ تک سب خبریں پہنچتی رہی ہیں، بچھو رام نے کہا۔ انگریز اپنی عالمی حیثیت منوانا جانتے ہیں، کہاں انہیں جبر سے کام لینا ہے اور کہاں انہیں صبر سے۔ وہ ہمارے یہاں معاملے میں صبر ہی سے کام لیں گے۔ حکومت ان کی، کام ہمارا اور عیش بھی ہمارا، یہی تو پالیسی ہے ان سارے گوروں کی حکمرانی کرنے کی۔ وہ انگلستان جا کر آپ کی حیثیت ایک مہارانی کی سی منوائیں گے ملکہ عالیہ سے، پھر دیکھنا چار دانگ آپ کو توتی نہ بولے تو بچھو رام پھر بیجو رام بن جائے گا۔ سب سے پہلے تو میں تیرا بندوبست کروں گی کمینے، نمک حرام، تو نے میری مجبوری سے کھیلا ہے، تیرے گرد جال بنا رہی ہوں۔ اس کی بات پر نجو بائی نے دلی دل میں بچھو رام کے خلاف یہ زہریلا الفاظ دہرائے جن کا عادہ اکثر وہ تنہائیوں میں کرتی رہتی تھی۔ اس کے بعد بچھو رام نے نجو بائی کو سب بتا دیا، جسے سن کر نجو بائی کو طمانینت تو ہوئی، لیکن ساتھ ہی اس کے اندر کی کینہ پر وہ مکڑی بے چین ہو گئی۔ وہ من میں سوچنے لگی، اس کے دوبارہ مہارانی بننے کے بعد وہ بچھو رام کا کانٹا کیسے نکالے گی، کیونکہ اس کی باتوں سے اسے صاف محسوس ہوتا تھا کہ وہ انگریز سرکار کا اس قدر منظور نظر بن چکا ہے کہ بعد میں کوئی اس کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا، ورنہ تو اس نے سوچ رکھا تھا کہ ناگرہ کا اقتدار ملتے ہی وہ سب سے پہلے بچھو رام کا خاتمہ کرے گی اور اس کے بعد پرتاپ کا۔ تبھی اچانک مہارانی کے ایک اور خیال نے فکر مند کر دیا، تو کیا مجھے اس بچھو سے ساری عمر نبھا کر کرنا پڑے گا؟ میں ایک کٹ پتلی جیسی مہارانی کہلاؤں گی؟ ہرگز نہیں۔ بچھو رام کی موت کا شبہ اس پر کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ بچھو رام تو اس کا پتی دیو کہلانے والا تھا۔ ایک پتنی بھلا کیسے اپنی ہی پتی کی جان لے سکتی ہے؟ پہلا الزام بھی تو مجھ پر ہی آیا تھا۔ یہ یاد آتے ہی وہ خود کو بچھو رام کے سامنے بالکل لاچار اور بے بس محسوس کرنے لگی۔ بچھو رام جیسے ایک غلام زادے نے اسے بہت پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اتھا ذلت کی گہرائیوں میں اور نجو بائی کو لالچ، غرور اور حرص و طمع نے کہیں کا نہیں رکھا تھا۔ نجو بائی حوصلہ پکڑ، وقت کی دھار کو دیکھ، ابھی چپکی پڑی رہ، جیسے مرغی طوفان کو دیکھ کر اور مکڑی تیز ہواؤں کو رخ سمجھ کر اپنا جال سمیٹ لیتی ہے اور پر پھر پھیلا لیتی ہے۔ اس کے اندر جیسے کوئی آواز ابھری، یہ اس کی اپنی آواز تھی۔ اسے وقت کا انتظار کرنا تھا، سو وہ کر رہی تھی، کیے جا رہی تھی۔ باپ کے مرنے اور ماں کا مستقل تخلیہ گاہ سنبھالنے پر دونوں بہن بھائیوں پر اس کے بڑے منفی اثرات پڑے تھے۔ در حقیقت سونجنا اور ایش کمار دونوں ہی اپنے آجانی باپ چندر گپتا کے بے حد قریب تھے۔ ماں نجو بائی نے پہلے ہی بڑے ستیلے بیٹے کی طرف سے ان بہن بھائیوں کے دل خراب کر رکھے تھے۔ دلوں میں نفرتوں کا زہر بھرنے والے نہیں جانتے تھے کہ نفرت سے نفرت ہی جنم لیتی ہے، محبت نہیں، خواہ وہ پھر کوئی بھی ہو۔ ہواؤں کا رخ بدلنے میں دیر کتنی ہی لگتی ہے، یہ آشکار ہوتے ہی ان کی ماں ہی در حقیقت ان کے باپ کی قاتلہ تھی، چاہے نادانستگی میں سے ہی، کیونکہ یہ تو بہرحال ایش کمار اور سونجنا جانتے ہی تھے کہ ان کی ماں راج محل میں کیا گل کھلائے ہوئے تھی۔ یہ سب اسی کی پاداش میں ہوا تھا۔ ایش کمار تو بالکل ہی ماں سے نہیں ملتا تھا، لیکن سونجنا بیٹی تھی اور ایک عورت بھی، وہ کبھی کبھی ماں سے جا کر ملایا کرتی تھی۔ وہ اکثر بھائی سے بھی کہتی تھی، اتنے کٹھور نہ بنو بھیا، آخر کو وہ ہماری ماتا جی ہیں۔ سونجنا نے ایک دن بھائی سے شکوہ کیا تو ایش کمار رکھائی سے بولا، ماتا جی ہے تو ماتا جی ہی بن کر رہتی، کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ بیٹی ماں کی وکالت کرتے ہوئے بولی، وہ یہ سب تمہارے لیے اور ہماری خاطر ہی کر رہی تھی، وہ بڑے بھیا پرتاپ کے بجائے تمہیں ریاست کا مہاراجہ بنانا چاہتی تھی۔ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ برے کا برا ہی نتیجہ نکلا نا۔ زہر کسی کو دینا تھا، پی کس نے لیا؟ ایش نفرت و غصے سے بولا، آہستہ بولو بھیا، کوئی سن لے گا تو۔ سب نے ہی سن لیا ہے، پرتاپ بھیا نے کہاں چھوڑا نہیں، ابھی سب کے سامنے ذلیل تو کر دیا، ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ راج محل میں ادنا سے ادنا غلام اور نوکر بھی ہمیں کن شاکی نظروں سے گھورتے ہیں؟ ہاں ایش بھیا، بات تو تمہاری بھی غلط نہیں ہے، سونجنا گہرے تفکر سے بولی۔ اب تو یہاں جیسے ہر کسی کو ہم آنکھوں میں کھٹکنے لگے ہیں۔
اس سے تو اچھا تھا بڑے بھیا ماتا جی کو بندی خانے میں مرنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ ہے بھگوان، کیسی باتیں کر رہے ہو بھیا، تمہیں شرم نہیں آتی ماتا جی کے بارے میں ایسا بولتے ہوئے؟ سوجنا کو غصہ آ گیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ رو پڑی۔ وہ دونوں بہن بھائی اپنی اقامت گاہ میں بیٹھے تھے۔ یہ 3 گوشے تھے، ایک کمرہ سوجنا کا تھا اور ایک ایش کمار کا، درمیان میں نشست گاہ تھی۔ دونوں بہن بھائی ادھر ہی بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ جب سے یہ واقعہ ہوا تھا ایش نے بہن سے بھی ملنا چھوڑ دیا تھا، مگر آج بہن خود ہی بھائی کے کمرے میں دستک دے کر آئی تھی۔ بہن کو روتا دیکھ کر ایش کمار نے کوئی پرواہ نہ کی اور کمرے سے جاتے جاتے بھی دل کے پھپولے پھوڑتا گیا اور سوجنا کے کان میں انگارے اڈیل ہی دیے۔ معاملہ اس پر ہی بس نہیں ہوا، دیکھنا باغ آگے ہوتا ہے کیا، ماتا جی کا کھلایا ہوا یہ گل سب کو لے ڈوبے گا۔ سوجنا نے بھائی کی اس بات پر اچانک رونا بند کر دیا اور خوفزدہ سی نظروں سے بھائی کو کمرے سے جاتا ہوا تکتی رہی۔ در حقیقت اسے خود بھی ماں پر غصہ تھا۔ دونوں بچوں کے دل میں نفرت کا بیج تو نجو بھائی نے بو ہی دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نفرت سے نفرت ہی جنم لیتی ہے۔ سوجنا کو یکا یک گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ وہ پہلے ہی راج محل کو ایک سونے کا قید خانہ سمجھنے لگی تھی اور اس کے ان محسوسات کو رابرٹ نے مزید ہوا دی تھی۔ ایسے میں اسے رابرٹ یاد آنے لگا۔ وہ آج اپنے دل میں پہلی بار رابرٹ کے لیے ایک لطیف جذبہ محسوس کرنے لگی۔ کیسا بانکا سجیلا اور دلیر خوبرو نوجوان تھا، شہزادہ ہی تو لگتا تھا۔ اس کا خیال آتے اس کے بکھرے ہوئے خیالات اور دماغی ہیجان کو ایک قرار سا محسوس ہونے لگا۔ وہ اس کی باتیں یاد کرنے لگی اور دل ہی دل میں شرمانے لگی۔ یہی وہ وقت تھا جب بڑی شدت سے اس کے دل میں رابرٹ کی یاد نے پہلی مرتبہ بے چینی سی بھر دی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور اسی کے بارے میں سوچنے لگی۔ حالانکہ پہلے اس کا ارادہ ماں سے ملنے کے لیے تخلیہ گاہ جانے کا تھا۔ ادھر جب ایش کمار اپنے اقامت گاہ سے نکلا، اس نے یوں ہی تخلیہ گاہ کی طرف دیکھا اور وہ نفرت سے ہونٹ سکیڑے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرنے ہی والا تھا کہ اچانک اسے وہاں سے کوئی آتا دکھائی دیا۔ وہ ٹھٹک گیا اور جلدی سے ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ جیسا کہ مذکور ہوا اس گوشے میں دن میں بھی تاریکی کا سما رہتا تھا، سو وہاں دن میں اندھیرا سا چھایا رہتا تھا اور اسی اندھیاروں سے وہ حویلہ نمودار ہوا۔ وہ انسانی حویلہ لمحہ ب لمحہ قریب آتا جا رہا تھا، قریب اور قریب۔ پھر دوسرے لمحے ایش کمار کو چونکنا پڑا۔ اس نے دیکھا وہ بچھو رام تھا، اس کی ماں کا پرانا نمک خوار۔ اس سمے جب وہ ذرا اجالے میں اور قریب ہوا تو ایش کمار نے اس کے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھا۔ وہ تاثرات ایسے تھے جو اس وقت بچھو رام کے چہرے پر طاری تھے۔ انہیں غور سے دیکھنے کی ضرورت ہی بھلا کیا تھی؟ وہ تو خود ہی بتا رہے تھے کہ نجو بھائی تخلیہ گاہ میں بھی کیا گل کھلائے ہوئے تھی۔ بچھو رام بڑی مسرت اور مست اور شرابی سی چال چلتا ہوا اپنے اقامتی گوشے کی جانب بڑھتا جا رہا تھا اور ستون کے آڑ میں چھپا ہوا ایش کمار پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھا۔ اسے اپنے اندر استہزائیہ قہقہوں کا قریب شور سنائی دیتا محسوس ہو رہا تھا، اس قدر کے اسے راج محل کے درو دیوار تک لرزنے لگے ہوئے تھے۔ سورج کی نودمیدہ کرنیں جھونپڑے پر برچھیوں کی طرح پڑی اور سب سے پہلے گارشے نے کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ اس نے فرش پر لیٹے لیٹے بیک وقت جماہی اور انگڑائی لیتے ہوئے غیر ارادی طور پر اس طرف دیکھا جہاں قریب میں رینا کو سوئے پڑے ہونا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ یہ دیکھ کر چونک گئی کہ وہ جگہ خالی تھی۔ فقط بستر اور موٹا گرم لحاف بکھرا پڑا تھا ایک طرف۔ پہلے تو وہ یہی سمجھی کہ اس سے پہلے وہ جاگ چکی ہوگی اور کہیں باہر ذرا دیر کو نکلی ہوگی، لہٰذا وہ اٹھی، مگر اس پر کسل مندی طاری رہی۔ بوڑھے نندو بابا اور اس کی بیوی شانتا کے جل مرنے کے بعد کھانا وغیرہ پکانا اس کی اور رینا کی ذمہ داری تھی۔ آج ناشتہ بنانے کی باری اس کی تھی اور اس کا کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر چائے اور ناشتہ رینا سے ہی بنایا ان کو کہہ دے گی۔ اسے یقین تھا کہ رینا انکار نہیں کرے گی، لیکن وہ تھی کہاں؟ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھی سوچتی رہی، تبھی اسے دوسرے گوشے سے اپنے بھائی رابرٹ کی غنودہ سی آواز سنائی دی، چلو بھائی جاگ پڑو دونوں، ناشتہ بنا لو، بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ وہ شرابی تھا اور اسے صبح اٹھتے ہی سخت بھوک لگتی تھی۔ برادر رینا کہیں گئی ہوئی ہے، اس نے کہا، تو تم بنا لو نا، رابرٹ کی آواز ابھری۔ مگر وہ گئی کہاں اتنی صبح صبح؟ پتہ نہیں، میں خود حیران ہوں، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، رابرٹ کی گمگوسی آواز ابھری۔ تھوڑی دیر بعد یہ تینوں پوری طرح جاگ چکے تھے اور رینا کو ادھر ادھر تلاشتے پھر رہے تھے۔ شوقی بھی رینا کے اس طرح اچانک غیاب پر پریشان تھا۔ انہوں نے بستی والوں سے بھی رینا کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا تو ان کا ماتھا ٹھنکا۔ رینا کو سوتے میں اغوا کر لیا گیا ہے۔
اچانک جیسے شوکی نے ان کی سماعتوں میں ایک دھماکہ کر ڈالا۔ کیا تمہیں کیسے پتا چلا؟ گارشیا نے اس کی طرف پریشان کن نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس گوشے کا باریک بینی سے جائزہ لے کر آیا ہوں۔ شوکی نے بتایا، جدھر تم اور رینا سوتے ہو وہاں ادھر باہر اطراف میں مجھے کچھ ایسے نشانات ملے ہیں جن سے مجھے یقین کی حد تک شبہ ہے کہ مگر کون لوگ اسے اغوا کر سکتے ہیں؟ رابرٹ نے درمیان میں کہا، ان بدماش پجاریوں کی سوائے یہ حرکت اور کس کی ہو سکتی ہے؟ میں ابھی کالی کے مندر جاتا ہوں۔ شوکی ایک دم جوش میں آ گیا۔ رابرٹ خاموش تھا مگر گارشیا نے اس کا راستہ روک لیا۔ بولی، نہیں، تم اکیلے وہاں مت جاؤ، وہ بہت خطرناک لوگوں کا ٹولہ ہے۔ میرا خیال ہے ان بستی والوں سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اس نے آخر میں اپنا خیال پیش کیا تو رابرٹ استہزائی ہنسی سے بولا، یہ بیچارے بستی والے ہماری کیا مدد کریں گے جو خود ہماری مدد کے محتاج ہیں۔ شوکی کو اس کا یہ تبصرہ برا لگا مگر وہ ایسے نازک وقت میں اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا، تاہم بولا، تم دونوں ادھر ہی رہو، رینا کو میں خود ہی کالی کے مندر میں جا کر تلاش کروں گا، کیونکہ مجھے پکا یقین ہے کہ یہ حرکت مہا پجاری بدری ناتھ کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ بسد شوق، ہم ادھر ہی تمہارا انتظار کریں گے، رابرٹ نے تندیہ انداز میں کہا تو گارشیا نے برہمی سے بھائی کی طرف دیکھا اور اس کے کان میں کچھ خسر پسر کی۔ رابرٹ کو تب بات سمجھ میں آئی، راج محل جانے اور راجہ پرتاپ کمار سے ملاقات کا یہ سنہری موقع تھا، ورنہ تو وہ جذبہ رقابت تلے شوکی کو خطرے میں ڈالنے ہی لگا تھا۔ گارشیا نے اسے احساس دلایا کہ یہ غلط ہوگا، شوکی ان بدماش پجاریوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، الٹا کہیں رینا کی جانی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ پھر رابرٹ کی آنکھوں میں اپنا وہ درینا منصوبہ بھی نظر آنے لگا جو وہ سونجنا کے حوالے سے ترتیب دے رہا تھا۔ سونجنا کا خیال آتے ہی اس نے پہلی بار شوکی سے ذرا سنجیدگی سے وہی کچھ کہا جو گارشیا نے اسے بتایا تھا، مگر شوکی نہ مانا، وہ اپنی ہٹ کا پکا نکلا۔ اس نے ان دونوں بہن بھائیوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ اسے راجہ پرتاپ کمار سے مدد کی کوئی توقع نہیں، لہذا رینا کی تلاش میں جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہوگا۔ شوکی اپنے مختصر سے ہتھیاروں کے ساتھ کالی کے مندر کی طرف بڑھ گیا۔ چلو دفع کرو اس ضدی آدمی کو، ہم راج محل چل کر راجہ صاحب سے ملتے ہیں۔ ہائے کیسے عیش تھے جب ہم وہاں رہتے تھے۔ رابرٹ راج محل میں گزارے ہوئے وہ دن بڑی حسرت سے یاد کرنے لگا۔ اگلے 1 گھنٹے بعد وہ دونوں بہن بھائی ایک گھوڑے پر راج محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر میں چالاک رابرٹ نے اپنے دیرینہ رقیب شوکی کے خلاف ایک گھنونی سازش تیار کر لی تھی، لیکن جب اس نے اس کے بارے میں اپنی بہن گارشیا کو بھی اپنا ہم خیال بنانا چاہا تو اس نے فقط ایک خدشے کا اظہار کیا کہ اس طرح کہیں شوکی کی زندگی کو خطرہ لاحق نہ ہو جائے۔ مکار رابرٹ جانتا تھا کہ اس کی بہن شوکی کی محبت میں گرفتار ہے۔ وہ اسے بیوقوف بنانے کی غرض سے سبز باغ دکھاتے ہوئے بولا، دیکھو سسٹر، شوکی کو کچھ نہیں ہوگا، تم دیکھنا میں کرتا کیا ہوں، اور ویسے بھی جب تک رینا زندہ ہے شوکی کبھی بھی تمہارا نہیں ہو سکتا، تو پھر میں اسے رینا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ گارشیا نے زہریلی ناگن کی طرح بفر کر کہا۔ وہ اپنے ان خطرناک عزائم کا پہلے بھی بھائی کے سامنے اظہار کر چکی تھی۔ بس پھر وہی کرتی جاؤ اور دیکھتی جاؤ میں کیا کرتا ہوں، رابرٹ نے مکاری سے کہا۔ گارشیا نے اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ رینا جن لوگوں کی قید میں ہے وہ ساری عمر وہیں رہے، تاہم ایک اور خدشے تلے بھائی سے گویا ہوئی۔ اس بات کا خیال رہے کہ اصل حقیقت راجہ صاحب کو پتہ نہ چلنے پائے، ورنہ الٹا ہم دونوں نے ان کے اتاب کی زد میں آ جائیں۔ بے فکر رہو سسٹر، برادر ایسے کچے کام نہیں کرتا، رابرٹ نے مسکرا کر کہا۔ یہ دونوں بہن بھائی رینا اور شوکی کے خلاف ایک نئی سازش لے کر ناگرا پہنچ گئے۔ ان کی آمد کا سنتے ہی راجہ پرتاپ کمار نے فوراً سے بیشتر انہیں اپنے روبرو طلب کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ رینا کدھر ہے؟ ان دونوں کو دیکھتے ہی ناگرا کے راجہ پرتاپ کمار نے بے اختیار یہ الفاظ منہ سے نکالے۔ دونوں مکار بہن بھائی رونے لگے اور اسی حالت میں رینا کے بارے میں بتایا کہ اسے وہ مسلم لڑکا شوکت حسین عرف شوکی اغوا کر کے لے گیا ہے۔ راجہ پرتاپ یہ سنتے ہی ایک دم جیسے چند ثانیوں کے لیے سکتے میں آ گیا۔ اسے پہلے اپنی سماعتوں پر یقینی نہیں آیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ خود پر قابو نہ پا سکا اور جوش غیظ تلے ایک دم اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہمنشین مصاحب خاص بھی احتراماً اپنی نشستیں چھوڑ کر مودیبانہ کھڑے ہو گئے۔ اس نوکر کی یہ جرت، اتنی ہمت، کیا وہ نہیں جانتا کہ رینا ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ جانتا تھا حضور، بہت اچھی طرح جانتا تھا، شاطر رابرٹ نے مکارانہ فروتنی سے جواب دیا۔ وہ بھی اب ہندوستانی ادب و آداب کے طور طریقے جان گیا تھا۔ اسی انداز میں آگے بولا، اسی لیے تو رینا کو راتوں رات نیند کی حالت میں بے ہوش کر کے خاموشی سے اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ لیکن شوکی بھلا یہ حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ راجہ پرتاپ کمار کا دماغ ذرا سوچنے کے قابل ہوا تو گومگو سے لہجے میں جیسے خود کلامیہ بولا، وہ تو بقول ان دونوں ماں باپ بیٹی
کہ ان کا بہت بڑا خیر خواہ اور بہت قابل اعتبار ملازم تھا۔ میرا خیال ہے تم دونوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہرگز نہیں یور ہائنس، اس بار گارشیا نے لب کشائی کی۔ ہم بھی ابتدا سے ان کے ساتھ رہے ہیں۔ شوکی کی نیند شروع ہی سے رینا پر خراب تھی، وہ موقع کا منتظر رہتا تھا۔ میں نے اور رابرٹ نے کئی بار رنگے ہاتھوں شوکی کو رینا سے زبردستی دست درازی کرتے دیکھا اور چھڑایا تھا۔ گارشیا نے یہ سفید جھوٹ اس صفائی سے راجہ پرتاپ کمار کے گوش گزار کیا کہ وہ اسے سچ سمجھ بیٹھا۔ مجھے تو لگتا ہے یور ہائنس کے شوکی کی پشت پر کسی خطرناک گروہ کا ہاتھ ہے، وہی گروہ جو انسانوں کو غلام بنا کر افریقہ اور عرب ممالک میں فروخت کیا کرتے ہیں۔ رابرٹ نے بڑی مکاری سے ایسا نقشہ کھینچا کہ راجہ پرتاپ کمار بے چین ہی نہیں سخت تشویش زدہ بھی ہو گیا۔ رینا کے ذکر پر یہاں موجود مصاحبین نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے بھی دیکھا، مگر کچھ کہنے یا بولنے کی ان میں جرت نہ تھی۔ مختصر یہ کہ راجہ نے رابرٹ اور گارشیا کو مہمان گاہ میں بھیج دیا اور خود 7 سپاہیوں کا ایک دستہ تیار کروا کے رینا اور شوکی کی تلاش میں روانہ ہوا۔ رابرٹ کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ راج محل میں آتے ہی اس نے بلا دیر سونجنا سے ملاقات کر ڈالی۔ سونجنا بھی ایک عرصہ سے اس سے دور رہ کر اس کے لیے اپنے دل و دماغ میں خمارآلود بے چینی محسوس کرنے لگی تھی۔ ایسا رابرٹ کے دور ہو جانے کے بعد ہی ہوا تھا۔ وہ بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ اس کا والہانہ پن دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چالاک لومڑ جیسا رابرٹ بھی حیران و پریشان رہ گیا، مگر دل دل میں خوش بھی ہوا کہ شکار پھندے سے دور رہتے ہوئے بھی دام میں تھا۔ اسے سونجنا سے وہ آخری ملاقات اچھی طرح یاد تھی، جب اس نے نوخیز اور معصوم سونجنا کے گل رخ بدن پر اور اس کے جذبات کو چھیڑتے ہوئے اپنی محبت کا راگ الاپا تھا، اور اسے انگلستان کے آزاد اور کھلے ماحول کے بارے میں سبز باغ دکھائے تھے، اور اس کی تعریف میں خوب گن گائے ہوئے اور ڈول کر ڈھور سہانے بجائے تھے۔ نادان سونجنا ابھی تک اس کی ان باتوں کے سیر سے نہیں نکلی تھی۔ وہ اسے خوب گرماتا رہا اور پھر وہی چکنی چپی باتیں کرتا رہا۔ راج محل میں آج انہیں دوسرا دن تھا کہ ہر طرف ایک شور سا مچ گیا کہ انگریز فوج نے ریاست ناگرا پر دھاوا بول دیا ہے۔ دور سربا فلک پہاڑیوں کی چوٹی پر سپیدہ سہر کی ملجگاہٹ نمودار ہونے لگی تھی۔ ریاست ناگرا کی طرف جانے والے بل کھاتے پہاڑی راستے سے پرے اور بہت دور جہاں ہردوار کا گھنا جنگل سرسبز پہاڑی ڈھلوانوں کی صورت میں آگے بہت دور تک پھیلا ہوا تھا، وہاں ایک میدانی اور قدرے سطح مرتفع کے مقام پر برٹش آرمی اور ملٹری فورس کوہ شمالیہ کے ان پہاڑوں کے دامن تک پہنچنے کے لیے اپنے عسکری قوت کو مجتمع کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اس مقام کو فرنگی عسکری منصوبہ سازوں نے اپنی جنگی اصلاح میں 3 ہدے کا نام دے رکھا تھا۔ یہاں سب سے پہلے فرنگی اپنی پوری عسکری قوت کو جمع کرنے کے بعد فیصلہ کن قدم بڑھانے والے تھے۔ ادھر اسے ایک اور دشوار گزار راستہ ناگرا تک جاتا تھا، جہاں سے راجہ پرتاپ کمار کے قلعے راج محل میں بآسانی اور مؤثر حملہ کیا جا سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس راستے سے صرف انفینٹری فوجی داخل ہو سکتی تھی اور اسے بھی کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ جیسا کہ مذکور ہوا، یہ راستہ جسے روٹ 0 کا نام دیا گیا تھا بے حد تنگ، دشوار گزار اور ناہموار تھا، جبکہ وہ راستہ جہاں پر انفینٹری سمیت آرٹلری اور آرڈیننس کی آمد و شد بآسانی ممکن تھی، روٹ 1 تھا۔ بڑے بڑے 2 ٹرکوں میں 4 توپیں لاد کر اس مقام پر اتاری گئی تھی۔ یوں اس تقریباً نصف برگیڈ کی فوجی قوت کی کمانڈ برگیڈیئر ڈان کیروشیم کے سپرد تھی۔ میجر ڈی فارسٹ اس کے ہمراہ تھا، جبکہ کرنل ولیسٹر ووڈ اپنے ریجمنٹ کے ایک کمانڈنگ آفیسر جیرارڈ کے ہمراہ اپنی بٹالین کے ساتھ روٹ 0 کی جانب حکم ملتے ہی کوچ کر جاتا۔ دوسری جانب کرنل اینڈرسن اپنے ایک مددگار کیپٹن ریچارڈ کے ہمراہ مال گاڑی میں موجود تھا۔ فوری رابطے کے لیے ٹیلی فون کی تاریں زمین میں بچھا دی گئی تھی۔ جس مقام پر پکٹے نصب کرنا تھے، وہاں یہ برگیڈ 3 حصوں میں تقسیم ہو کر حملے کا بیک وقت آغاز کر ڈالتے۔ لہذا روٹ 1 جہاں سے بآسانی انفینٹری سمیت آرٹلری فوج ریاست ناگرا پر حملہ کر سکتی تھی، یہاں سے پیش قدمی کے لیے عارضی طور پر ڈیرا ڈال لیا گیا۔ شو اب وہ اپنے کمانڈر کی طرف سے اگلے احکامات کے منتظر تھے، جبکہ اسی راستے سے تقریباً 16-17 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال جنوب کی طرف سے ریلوے لائن تھی، اور وہاں ایک 4 بوگیوں والی مال گاڑی مناسب رفتار سے چلی آ رہی تھی۔ اس میں 9 سے 12 انچ دہانوں والی 2 توپیں لدی ہوئی تھی اور مسلح افواج بھی۔ یہ سب ماہر توپچی تھے۔ اس مال گاڑی نے اپنے ٹھیک مقرر کردہ مقام پر پہنچ کر رک جانا تھا۔ چنانچہ جب 3 ہدے پر تینوں بٹالین جمع ہو گئی تو بریگیڈیئر ڈان کیروشیم نے کرنل ولیسٹر ووڈ کو روٹ 0 کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ اپنے ریجمنٹ کے ساتھ فوراً روانہ ہو گیا، لہٰذا انہیں روانہ کرنے کے بعد ڈان کیروشیم نے اپنے برگیڈ کے ساتھ روٹ 1 کی طرف پیش قدمی کر ڈالی۔ دوسری جانب آرمی مال گاڑی، جس میں کرنل اینڈرسن اپنے ساتھی کیپٹن ریچارڈ
اور پوری آرڈیننس کمانڈ کے ساتھ موجود تھا۔ اپنا مقررہ سفر طے کرنے کے بعد ایک مقام پر رک گئی۔ اس کے بعد مال بوگیوں کے جنگلے کھولے گئے اور ان پر تختے لگا کر 2 توپوں کو نیچے اتارا گیا۔ دیگر فوجی بھی چاقو چوبند انداز میں نیچے اتر آئے۔ ٹیلی فون کی بچھائی ہوئی تاروں سے ریسیور اور سیٹ منسلک کیے جانے لگے۔ اس کے بعد تینوں ریجیمنٹس کا آپس میں رابطہ کھوتے ہی انہیں جنگ شروع کرنے کا آرڈر مل گیا۔ یہ لوگ 2 پہیوں والی توپیں دھکیلتے ہوئے برابر پیش قدمی کرتے رہے۔ جب یہ ناگرا کی سرحد کے بالکل قریب پہنچے تو کرنل اینڈرسن نے یہاں فوجوں کو انڈواس کرنے کی کمانڈ جاری کر دی۔ ویسے رخ پر تھے کہ یہاں وہ راج محل کی جنوبی سمت سے نشانہ بنا سکتے تھے، مگر یہ تبھی ممکن تھا جب ریاستی فوجیوں کی دیوار گراتے۔ جنگ کا بگل بجتے ہی بیک وقت 3 اطراف سے انگریز فوجیوں نے ریاست ناگرا پر دھاوا بول دیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔